الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام، خصوصاً میرے مخدوم محترم برادرم حضرت مولانا پیر معین الدین صاحب دام برکاتہم، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اور میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب اور مفتی خالد صاحب کے توسط سے حضرت مولانا معین الدین صاحب دام برکاتہم کا پیغام پہنچا تھا کہ میں اس جلسے میں حاضر ہو جاؤں۔ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ رات سے میری طبیعت بہت خراب ہے، سر میں اس وقت بھی میرے بہت درد ہے، لیکن یہ دینی خدمات، دینی کام یہ ہر حال میں جاری رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اور اس امت پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ایک پیغمبر چلے جاتے تھے اور ان کا کام پرانا ہونے لگتا تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام جب آئے فرانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کے کام کو تازہ رکھنے کے لیے امت کو استعمال کیا گیا، مجھے اور آپ کو استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ مسجد بنانے میں، مدرسہ چلانے میں میرے اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہو۔ ہم غلط سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپنے دماغ سے بات نکال دو، ہم مدرسے کا تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو کوئی مدرسے کے لیے کوئی چیز لا کر دیتا تو جزاک اللہ نہیں کہتے تھے، کہا مجھ پر تھوڑی کوئی احسان کیا ہے، ہاں تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ مولوی صاحب پر احسان مجھ پر نہیں ہے، نہ مولانا معین صاحب پر احسان ہے، نہ مولانا صابر صاحب پر، مفتی صاحب پر، یا آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے مال کو اپنے لیے قبول کیا ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے پرانے لوگوں نے زیارت بھی کی ہوئی، ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جو مدرسے کو دے دے وہ ماجور ہے، اس کو اجر میں، جو نہ دے وہ معذور ہے کہ رب نے قبول نہیں کیا۔ میرے دوست، اس لیے قرآن مجید میں منافقین نے جب یہ کہا تھا
اے مدینہ والو، تم ان صفہ کے طالب علموں پر خرچہ بند کر دو، یہ جو رات دن رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے خادم بنے ہوئے ہیں، تم پر خرچہ بند کر دو گے تو یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جس طرح دنیاوی نگاہ سے اور عقل سے انسان سوچتا ہے کہ یار اگر یہ روٹی پانی بند ہو جائے، اور آج بھی یہ سوچتے ہیں عقل والے، او بڑے باپ سے لے کر چھوٹی اولاد تک، سمجھ تو گئے ہو کہ اشارہ کہ نہیں؟ تو اشار لوگ اشارے سمجھ دو نا۔ وہ عقل سے سوچتے ہیں کہ ان مولویوں کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ کیسے یہاں اسکول کالج میں تو وظیفہ دینا مشکل ہے، فیس دینا مشکل ہے، اور یہاں یہ روٹی بھی کھلاتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں۔ اگلے دن میں نے ایک بات کہی، ہر وہ ایک یتیم بچے پر تھی کہ یتیم بچہ مدرسے میں پڑھتا، میرے پاس آیا، اس نے کچھ بات کی، اس پر دوست بیٹھے تھے تو میں نے ایک بات کی وہاں کہ پاکستان میں یتیم خانے بھی ہیں جہاں پر بچے بچیاں پل رہے ہیں، ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ان کی روٹی پانی کا انتظام بھی ہے، بیواؤں کے لیے بھی جگہ ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ان یتیم خانوں میں پلنے والا بچہ یا بچی پوری زندگی اس کے دل میں یہ احساس سے کمتری رہتا ہے کہ میں یتیم خانے میں پلا ہوں، اور مدرسے میں وہی یتیم بچہ یا بچی ہے، وہ یہاں علم دین حاصل کرتا ہے، یہاں بھی اس کو روٹی ملتی ہے، وظیفہ ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، اسی طرح پلتا ہے، لیکن کبھی زندگی بھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں یتیم خانے میں پلا ہوں، بلکہ وہ سینہ تان کر کہتا ہے میں نے فلاں مدرسے سے حفظ کیا ہے، میں فلاں سے فارغ ہوں، میں نے فلاں سے افتاح کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے میرے دوستوں، کہ دل میں کبھی احساس ہے ہمارے ساتھ کتنے یتیم بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کتنے آپ کے یتیم بچے مدرسے میں ہوں گے، کتنے ہمارے مدرسوں میں، لیکن کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم یتیم ہیں، ہم پر یہ لوگ خرچ کرتے، ہماری روٹی چلتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شیر بن کر رہتا ہے، یتیموں کے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے۔ وہ کوئی یتیم تھا لیکن انہوں نے یتیموں کے لیے بڑے بڑے کام کر دیے۔ میرے دوست، تو منافقین نے یہ کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ رسول اللہ کے پاس جو ہے نا ان پر خرچ نہ کرو، ان غریب صحابہ پر، اور غریب صحابہ کی بھی حیث بھی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ ابھی میں حاضری کے لیے گیا، وہاں پر میں حرمین حاضری دی، سردی بہت تھی مدینہ شریف میں، تو میں رونے لگا، میں نے کہا یہ صحابہ کیسے رہتے ہوں گے یہاں پر کہ ہم اتنا کچھ کپڑے پہن کر بھی باہر 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونا مشکل، جلدی سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ یا مسجد میں چلے جاؤ یا اپنی بلڈنگ میں، اور صحابہ یہاں پر نیچے نہ قالین ہوتا تھا نہ مصلے ہوتے تھے، اور ان کے کپڑے کتنے ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی چھوٹی ہماری چادر ہوتی تھی کہ ہم گردن کے اوپر اس کی گانٹ باندھتے تھے، جس کو ہم پنجابی زبان میں بگی کہتے ہیں، یہی بات ہے نا، چھوٹے بچوں کو بگی باندھتے ہیں یہاں تاکہ اس کا سطر نہ کھل جائے، کہ ہم یہاں باندھتے تھے کیونکہ کپڑا اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ وہ ہم اگر ایسے باندھتے تو سطر کھل جاتا، تو ہم گردنوں کے اوپر اس کی گانٹھ لگا کر رہتے تھے، اور اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوتی تھی، اسی طریقے پر پیٹ میں روٹی نہیں، پتھر بندے ہوئے ہیں۔ تو مجھے پھر ایک شاعر کا شعر بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے اتنی سردی میں، اتنی شدید سردی، سرد ہوائیں، مدینہ کی سردی میں سرد ہوا بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں اس دفعہ گیا تو بہت سردی تھی، تو ہوا چلتی تھی تو ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے کراس کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہاں باطنی فیض ہی اندر نہیں جاتا، ظاہری فیض بھی اندر سے گزر کے جاتا۔ تو شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا،
میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں۔ چونکہ اللہ رسول کا عشق تھا، اس کی گرمی کی وجہ سے یہ سردی اور یہ ماحول اور یہ بھوک پیاس ان کو متاثر نہیں کرتی تھی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا اپنی عقل سے منافقین نے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، ان پر خرچہ بند کر دو، رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے۔ تو قرآن نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، رسول نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اوے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اوے تم کیا سمجھتے ہو پاگلو، ہم تمہاری روٹی پر ان کو پال رہے ہیں، زمین آسمان کے خزانوں کے ہم مالک ہیں، ہم چاہیں تو قوم عیسیٰ کی طرح، ہماری عیسیٰ کی طرح آسمان سے ہم ان کے لیے دسترخوان اتار دیں، لیکن تمہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تم ہمارے کام میں شریک نہیں ہوگے۔ تمہارے اجر و ثواب کے لیے کیا ہم نے؟ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آواز لگاتے تھے، حتی ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے روزانہ آواز لگتی تھی، عشاء کی مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے یا کبھی عشاء کے بعد۔ پیغمبر صلی رسول اللہ کے 80 مہمان ہیں جن کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تم میں کوئی جو اپنے ساتھ میرا کوئی مہمان لے جائے؟ رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کھڑے ہوتے، حضرت ایک میرے ساتھ، دو میرے ساتھ، تین میرے ساتھ، چار میرے ساتھ، جو بچ جاتے تو جعفر طیار حضرت علی کرم اللہ کے بڑے بھائی کھڑے ہوتے، حضرت باقی سب میرے ساتھ۔ لہذا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت جعفر طیار جب موسیٰ میں شہید ہوئے تو ہمیں بہت غم ہوا، بہت صدمہ ہوا، اس لیے کہ ہم نے بہت کئی دفعہ ان کے گھر جا کے روٹی کھائی۔ اس لیے طالب علموں کو مہمانان رسول کہتے ہیں۔ یہ مہمانان رسول کا جو ٹائٹل ہے یہ دربار رسالت سے الاٹ شدہ ہے، یا ہم نے نہیں بنایا۔ آپ کہہ جی چندہ لینے کے لیے مہمان رسول کہہ دے، تو میاں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ٹائٹل تو رسول اللہ نے دیا کہ میرے مہمان ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی میراث لینے آئے نا۔ یہ کیا لینے آئے؟ جو قرآن پڑھ رہا ہے رسول اللہ کی میراث لے رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے پیغمبر سلام کی میراث لے رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے پیغمبر سلام کی میراث لے رہا ہے۔ اور یہ میراث ایسی من اخذ بحظ وافر، اس کی عجیب اس حدیث کی دو تشریح لکھی ہے، من اخذ بحظ وافر، کہ جو لے تو بہت لے، تھوڑے پہ بس نہ کرے، لگا رہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی 100 سال عمر ہو گئی تھی، ان کو پتا چلا کہ علم دین میں ایک علم فلاں جگہ وہ عالم بڑا اس میں ماہر ہے، وہ اس میں ماہر نہیں تھے، حالانکہ 100 سے زیادہ علوم کے ماہر تھے امام راضی۔ اب 100 سال کا بڈھا ہے، اسے پتا چلا کہ فلاں جو علم ہے اس کے اندر فلاں جگہ پر کوئی ماہر ہے، تو اپنے شاگردوں سے کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں اس کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ حض وافر وہاں گئے تو وہ انہیں کا شاگرد نکلا، انہوں نے کہا استاد جی مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، یہ علم کی شان نہیں ہے، شاگرد کو چاہیے استاد کے پاس آئے۔ پھر پوچھا تم پڑھاتے کیسے ہو؟ یہ ان کے میں ممبر پر بیٹھتا ہوں، شاگرد نیچے بیٹھتے ہیں۔ کہا تم ممبر پر بیٹھ، میں نیچے بیٹھوں گا۔ امام راضی کے حالات میں لکھا ہے، تفسیر کبیر بہت بڑی ان کی تفسیر ہے۔ من اخذ بحظ وافر، خوب لے خوب لے، تھوڑے پر بس نہ کرے۔ آج تو ہم 8 سال سے لگاتے ہیں، ان میں بھی والدین پیچھے سے پوچھل کھینچتے رہتے طالب علم کی، پوچھل کہ جی جلدی فارغ کرو جی جلدی، 8 سال 8 سال۔ پہلے زمانے میں کوئی گھر سے نکلتا تھا تو کم از کم 30 سال لگاتا تھا، ورنہ ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن مندہ جو تھے امام بخاری کا استاد ہے، ابن مندہ 60 سال لگائے تھے طالب علم میں، جب واپس آئے تھے ان کی عمر 60 سال تھی، اور 100 اونٹوں کے اوپر علوم لادے ہوئے تھے، وہ ہاتھ کے لکھی کتابیں 100 اونٹ۔ تو جب آئے تو اپنے گاؤں اور بستی میں آ کر پوچھا میرا چاچا، میرا ماما، میری بوئی، میری پھپھی، میری خالہ، انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، بچوں نے بڑی مشکل سے پہچانا، لیکن اللہ نے عمر میں برکت دی، 60 سال حدیث پڑھائی،
امام بخاری جیسے ان کے شاگرد بنے، 120 سال عمر ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا. اور دوسرا معنی عجیب لکھا ہے، من اخذ واخذ بحظ وافر، اس حدیث کا کہ اگر تھوڑا سا بھی اس علوم میں سے کوئی حاصل کر لے، اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا قرآن حفظ کر لیا ہے، یا تجوید سے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، یا کچھ تھوڑا درجے پڑھ لیے، وہ معمولی نہ سمجھے اس کو. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ربیعۃ الرائے نے کہا تھا، امام بخاری نے اس کے قول کو نقل کیا ہے، ربیعۃ الرائے کے قول کو نقل کیا ہے. آج ہم خرچہ کرتے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بنوری ٹاؤن میں، انسان کا سب سے بہترین خرچہ وہ ہے جو اپنی اس اولاد پر خرچ کرے جو دینی علم حاصل کر رہا ہے. سن لو، آج یہ میری بات پلے باندھ لو، تم سب سے اونچا خرچہ، یا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کرے. آپ بہت کر نہیں سکتے تھے، یہ تو کر سکنے. سب سے اونچا خرچہ اپنی اولاد پر جو دین پڑھ رہی اس میں مال خرچ کرے. ربیعۃ الرائے کا بھی عجیب قصہ ہے، بس بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں، مختصر کر رہے ہیں بات. ربیعۃ الرائے امام مالک کا استاد ہے، ان کے والد فروخ ہیں، جہاد میں چلے گئے، 20 سال جہاد میں رہے. جب گئے تو ماں کے پیٹ میں یہ تھے، تو جب یہ واپس آئے تو آپ خود سوچے کہ 20 سال تک گبرو جوان، نہ وہ ابا کو پہچانتا ہے نہ ابا اس کو پہچانتا ہے. ابا سیدھے آئے، مجاہد آدمی تھے، ہاتھ میں نیزہ اور تلوار اور سارا کچھ سامان لدا ہوا ہے، اور آتے ہی اپنے گھر کو زور زور سے کھٹکھٹایا. اندر سے ربیعۃ الرائے نے ایسے جھانکا کہ کوئی بڈھا آدمی میرے گھر میں آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. کھول کر نکلے، کون ہے بابا، کیوں میرے گھر میں غصہ ہے؟ ان کا تو کون ہے میرے گھر میں آیا ہوا؟ یہ تو میرا گھر ہے. اب دونوں جھگڑ پڑے، بابا اور وہ جوان جھگڑ پڑے. وہ کہتا ہے میرا گھر ہے، میں کہتے ہیں میرا گھر ہے. تو ان کی اماں نے آواز سنی، وہ اندر سے آئی، انہیں ایسے کر کے دیکھا، انہیں کہا فروخ، انہیں کہا کہ ربیہ یہ تیرا والد فروخ ہے جو واپس آ گیا ہے. ورنہ پتہ نہیں ہوتا تھا، گئے تو اللہ کے راستے میں گئے تو پھر واپسی نہیں تھی. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام میں جہاد کے لیے اعلان کرایا، لوگوں شام میں جانا ہے، جمع ہو جاؤ. خبر ملی حضرت مدینہ شریف کے باہر لوگ آ گئے ہیں، جہاد کے لیے آ گئے ہیں، شام جانے کے لیے. جس وقت بیت المقدس فتح ہوا، اس کے لیے پہلے فوج تیار کی گئی. تو آپ جب باہر نکلے تو آپ حیران ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، عورتیں بچے بھی، روٹیاں عورتیں پکا رہی ہیں، بچے کیمپوں میں کھیل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ میں نے تو سپاہی بلائے تھے، میں نے مجاہد بلائے تھے، میں نے نوجوان بلائے تھے، میں نے یہ بچے عورتیں تو نہیں بلائی تھی، یہ بچے عورتیں کیسے آ گئی؟ تو مشیر نے کہا یہ لوگ اپنا مال اسباب اور خاندان ساتھ لے کر آئے ہیں، جب جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے واپس آ گیا. خیر پھر جو کیفیت ہوئی باپ بیٹے کی، جو چپٹ گئے، رونے لگے. اچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اتنی دیر میں جو طالب علم تھے، انہوں نے کہا استاد جی کا جھگڑا ہو گیا. تو طالب علم فوراً پہنچ گئے. یہ مدرسوں کے طالب علم تو استاد کا بہت ادب احترام دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے. ایک بڑے افسر نے مجھے کہا، کافی سال کی بات ہے، کہیں موجودہ افسر ناراض نہ ہو، میں پرانی بات کر رہا ہوں، 20-15 سال پہلے. مجھے ایک بڑے افسر نے کہا، انہوں نے کہا جو مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے. مجھے کل میرے پاس تو کوئی ایسی ڈرانے کی چیز نہیں ہے، میں تو بہت ہمبل ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں ہمبل، یعنی میں تو بہت نرم دل آدمی ہوں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اصل میں آپ کے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ طالب علم، ان سے بڑا ڈر لگا. اگر آپ اس کو کہہ دیں میری پینٹ اتار دو تو یہیں کرسی پر ہی اتار دیں گے، مر جائیں گے لیکن پینٹ اتار دیں گے. میں کہا بھئی یہ تو تربیت ایسی ہوتی ہے. ہمارے استاد مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، مارشل لا لگی تھی، تو پھر آرمی کے سارا وہ ہوتا ہے. تو وہاں کے جو جنرل صاحب تھے
علماء کی بہت توہین کی انہوں نے، تو حضرت کو بھی بلایا ہوا تھا، اور ایسی توہین ہمیں، تو حضرت کھڑے ہو گئے کہ ابھی میں تجھے پوچھتا ہوں، ابھی میں تجھے ٹھیک کرتا ہوں، اور ایسے بازو اٹھائے اور اس کی دوڑے، حالانکہ پورا جو ہے نا وہ چھاونی میں ہو رہا تھا اجلاس، فرمایا کہ ابھی میں تجھے بتاتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے ہم دین والوں کو؟ وہ بھاگ کر اندر چلا گیا، ہاتھ دوسرے صلاح بھی کر لی، اور کہا کرتا تھا یار مفتی صاحب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار، میں اس سے بات نہیں کر سکتا۔ مفتی جمیل خان صاحب ہوتے تھے، انہیں کہ یار تو مجھ سے بات کر لیا کر، مفتی صاحب سے فون پر میری بات نہ کرانا یار، پتہ نہیں میرے دل پر ان کا بہت روب ہے۔ میں کہ جن کے استاد ایسے تو شاگرد بھی ایسے ہوں گے نا۔ لوٹ آئے جو بھی فردانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جو بھی فردانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے۔ میرے دوست مسجد میں آئے، اچھا وہ 20,000 کے قریب دینار، بلکہ 30,000 دینار دے کر جو اشرفیاں دے کر گئے تھے اپنی بیوی کو جب جا رہے تھے، جو ہمارے غنیمت میں آئی تھیں، تو بیوی سے بات چیت ہوئی تو پوچھا کہ وہ کافی ساری اشرفیاں دے گیا تھا، ان کا کیا کیا؟ ان کا آپ پہلے مسجد میں ظہر نماز پڑھ آئے تو بعد میں بتاؤں گی۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی تو اعلان ہوا، مسند حدیث بچھائی جاتی ہے، استاد حدیث پڑھائیں گے۔ اب لوگ جمع ہو گئے، امام مالک جیسا انسان اگلی صف کے اندر طالب علم بن کر بیٹھا ہے، ربیعۃ الرائے مسند پر آئے اور بہی قال حدثنا سے رسول اشارہ فرماتے کہ صاحب قبر کی بات میں حدیث کے ذریعے سند پہنچاتے، اور قال صاحب حاضر القبر، اس قبر والے نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حدیث بیان کرتے۔ تو وہ جو فروخ تھے ان کا والد، ان کی نگاہ کچھ کمزور ہو گئی تھی، انہوں نے کہا یار یہ اتنا عظیم الشان آدمی کون ہے کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر اس سے حدیث سیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا تو اجنبی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یار مجھے اجنبی سمجھو۔ کہا اس کا والد فروخ ہوا کرتا تھا جو جہاد میں گیا تھا، اللہ نے اس کی جہاد کی برکت سے اور اس کی بیوی کی تربیت سے یہ ان کا بیٹا ربیہ ہے جو حدیث شریف پڑھا رہا ہے۔ رونے لگے، روتے ہوئے گھر آئے، کہا کہ اے میری اہلیہ، میں تیرا احسان زندگی بھر چکا نہیں سکتا، تو نے میری بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ حدیث کا عالم وہ مسند جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے جہاں پر درس دیتے تھے، آج میرا بیٹا وہاں پر بیٹھ کر درس دے رہا ہے۔ تو نے کہا کہ اب ان پیسوں کا حساب دوں یا ایسا بیٹا کافی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیٹا کافی، کہا میں نے سارا پیسہ اس کو حدیث سکھانے میں لگا دیا۔ تو فرمایا کرتے تھے، امام بخاری ان کی نصیحت نقل کی ہے کہ جس کے پاس ذرا بھی دین کا علم ہے، ذرا بھی، میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں، فرمایا جس کے پاس ذرا بھی دین کا علم ہے، قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے مثلا، یا حافظ قرآن ہے، یا تجوید اچھی جانتا ہے، یا کچھ درجے اس نے پڑھے پورا نہیں پڑھا، فرمایا اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، ان علوم کو امت تک پہنچانے کی فکر کرے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں میں فارغ التحصیل کی سند ہوگی تو میں دین کا کام کروں، تو رسول اللہ نے کیوں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی سیکھو تو آگے پہنچا دو، اس لیے کہ اخذ بحظ وافر، کیونکہ یہ علم دین ایسا ہے کہ اس کا تھوڑا بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ میراث کس کی ہے؟ رسول اللہ کی میراث ہے۔ جیسے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کے فلاں مرید جو ہے وہ ذرا ماٹھے ہیں، ذرا کمزور ہیں، بڑا کمزور ہیں، تو عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو جید اور ردی تو ہر چیز میں ہوتا ہے، اعلیٰ اور ادنا ہر چیز میں ہے، لیکن یہ ہیرو میں اعلیٰ ادنا ہے، یہ لوہے اور پیتل میں اعلیٰ ادنا نہیں، یہ ہیرو میں اعلیٰ ادنا ہے۔ علماء میں اگر اعلیٰ ادنا ہے تو یہ ہیرو میں اعلیٰ ادنا ہے، عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، عام لوگوں یا لوہے پیتل کیا بلکہ سونے کا بھی اس کے ساتھ بھاؤ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مدارس عطا فرمائے ہیں، آپ یقین مانیں پوری دنیا میں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر جس طرح صحابہ اکرام کو پیغمبر سلام پڑھایا کرتے تھے، اگر وہی طرز اگر نظر آتا ہے ان مدارس میں نظر آتا ہے، اگر کہیں پر دنیا میں ہے تو یہی کا فیضان ہے۔ آج اگر افریقہ میں ہے، آج اگر یورپ میں ہے،
آج اگر آسٹریلیا میں ہے، آج اگر انڈونیشیا ملیشیا میں ہے، یہ انہی جگہوں کا فیضان ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے، میں تو کہتا ہوں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو مجددانہ کارنامہ انجام دیا، بڑا عجیب ہے۔ میں کبھی کبھی اس پر غور کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں مدارس ہوتے تھے، لیکن وہ مدارس میں ان کی جاگیریں ہوتی تھی، گورنمنٹ چلاتی تھی۔ خود امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام غزالی نے جس مدرسے میں بغداد کے پڑھا ہے وہ سرکاری مدرسہ تھا، اس کا سارا خرچہ گورنمنٹ دیتی تھی۔ تو ایک بار گورنر نے کہا کہ میں مدرسے کا وزٹ کروں گا، مدرسہ دیکھوں گا۔ وہاں گئے تو طالب علم کا انٹرویو کیا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں میر منشی لگوں گا، اور پوسٹ ہوتی تھی میر منشی کی۔ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں وزیر کا مشیر بنوں گا۔ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں خلیفہ کا مشیر بنوں گا۔ اب سب تو وہ کہنے لگا، اپنے مشیر سے کہا، اس گورنر نے انہیں کہا کہ دل چاہتا ہے مدرسہ بند کر دوں، یہ سب دنیا دار بیٹھے ہیں۔ آگے گئے تو دیکھا گیٹ کے پاس ایک کمرہ ہے جس میں ایک طالب علم کتاب پر جھکا ہوا ہے، اور ایسا غرق ہے اس کو بادشاہ کے یا گورنر کے اندر آنے کی خبر بھی نہیں ملی۔ کافی دیر کھڑے رہے، تو پھر جب اس نے آہا کی یا سلام کیا تو متوجہ ہوئے۔ نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کیا نام ہے؟ کہا محمد نام ہے، نسبتاً غزالی ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کچھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رسول نے وہ تفصیلات بتائی ہیں، میں وہ تفصیل پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو راضی کر کے جنت پہ چلا جاؤں اور ان کے ناراضگی کے کاموں سے بچوں، اور میری کوئی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس اس مدرسے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لیکن جب انگریز جہاں پر آیا تو انگریز نے سب سے پہلے کون سا کام کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم بہت سادہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے مدارس اور مساجد کے اوقاف پر قبضہ کیا اس نے، سب سے پہلے، کیونکہ شہرہ کاٹی جائے، شہرہ کاٹی جائے، جہاں سے روٹی پانی آتی ہے وہ بند کر دو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ ایسے دیوانے بھی آ جائیں گے کہ وہ کام کو ایسے طور پر چلائیں گے کہ کسی حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ یہ مت سمجھیں، ابھی مولانا نور جمال صاحب آپ سے چندہ مانگ رہے تھے، 1 بوری 2 بوری 1500۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ حکومتیں ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا بیٹھے ہیں، پوچھو وفاق المدارس والوں سے پوچھو، کہتے تم جو محتمم لوگ ہو تمہیں 20واں سکیل ملے گا، افسر بن جاؤ گے، گڈی بھی دیں گے، ہم سے پیسہ لو۔ وفاق المدارس کا اجلاس ہوا، میں بھی گیا، مولانا بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ 500 علماء جمع ہوئے، انہوں نے کہا سارے مدرسے کا خرچہ ہم دیں گے، ہماری مان کے چلو۔ سب نے یک زبان کہا مدرسے بند ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن اب حکومت کا 1 روپیہ نہیں لیں گے۔ چلے میرے دوستو، یہ مت سمجھو یہ چندہ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے آواز لگائی، کون ہے چندہ دینے والا؟ صحابی اٹھتے ہیں، کوئی لنگی باندھی ہوئی گردن سے، میں کیا دوں؟ جذبہ دیکھیں۔ آج تو ہمیں غربت نے مار دیا، ہر بندہ کہتا میں غریب ہاں، میں غریب ہاں۔ ایک گاندھی لسٹ بنا کے کہتے مدرسے لاؤ کہ تھوڑے گھرے ہے کتنا مال۔ بہت سے غریب آتے ہیں، جی حضرت میں بڑا غریب ہاں، بعد پتہ چلا پھٹیک پائے گی تھانے دار کو 50,000 دے دیتے۔ چھجا غریب ہے یار تو 50,000 کی تو لے اور جی مجھ بھیج دیتی جی۔ صحابی سوچ رہے میں کیسے چندہ دوں؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں۔ کہ دل میں خیال آیا کہ میں کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔
فوراً وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے. میں ساری رات اگر تیرے باغ کی خدمت کروں مجھے کیا ملے گا؟ ان کا اتنی سیر تجھے کھجوریں دوں گا. پوری رات اس کے باغ کی خدمت کی اور صبح کو وہ کھجوریں لا کر رسول اللہ خدمت میں حاضر کر دی. حضرت یہ چندہ ہے جو ساری رات محنت کے بعد میں کما کر لایا. یہ مت سمجھے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان کے دل میں یہ القاء کیا کہ اس دین کے کام کو کیسے برقرار رکھا جائے. علماء کرام کو جمع کیا جس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان بڑے بڑے اکابر کو جمع کیا کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ عامت المسلمین کو بھی اس کام میں شامل کیا جائے, ان کو متوجہ کیا جائے. آج اگر ہمارے مدرسوں کے اوقاف ختم ہو گئے, ان لوگوں کو متوجہ کریں. اور حضرت نے لکھا ہے کہ روپیہ مانگنے کو اپنے لیے ہار نہ سمجھنا, یہ دیکھنا کہ اس کے نتیجے میں دین کس طرح زندہ ہوتا ہے اور کس طرح چلتا ہے. وہی ہوا. یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجددانہ کارنامہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ترتیب پہلے دنیا میں نہیں تھی. ہم کتنے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ استاد خود خرچہ کرتا تھا, استاد طالب علم پر پڑھنے آیا, کوئی ترتیب نہیں ہے, محلے والے شامل نہیں ہیں, مسلمان شامل نہیں ہیں, کیا سب کو شامل کیا جا رہا ہے, اور روپیہ دے رہا ہے, کوئی دھیلا دے رہا ہے. قیامت کے دن جب نام اعمال کھلیں گے, یہی ایک ایک روپیہ نام اعمال میں تولا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس عالم کا بھی وزن ہوگا, اس قاری اور حافظ کا بھی, جو آپ کے پیسے کے ذریعے بنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک عالم اتنے انسانوں کی سفارش کر سکتا ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں. چلے میرے دوستو, میں آپ سے کہتا ہوں ان مدارس سے تعلق پیدا کرو. بس ایک ملفوظ بیان کر کے ختم کرتا ہوں, غور سے سنو. اس کا حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے. حضرت نے فرمایا ایک آدمی بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, بہت خرچ کرتا ہے, لیکن کسی مدرسے پر اس کا خرچہ نہیں ہے, کسی دین کے طالب علم پر اس کا خرچہ نہیں ہے, کسی بھی دینی کام میں, مدرسے کے کام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا. پڑھو ملفوظات, اتنی سخت بات فرمائی. اس لیے کہ دین کی مدد اور نصرت ہم سب کے ذمہ فرض ہے, اور دین کی بقا اس قرآن مجید کے ساتھ ہے, حدیث کے ساتھ ہے, اور اس کی بقا مدرسے کے ساتھ ہے. اگر مدرسے نہ ہو میرے دوستو, حقیقت کہتا ہوں جہاں مدارس ختم ہو گئے گمراہیاں پھیل گئیں. جہاں مدرسے ہیں, ڈاکٹر جو شہید ہوئے ہیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر عادل خان صاحب نے جو ملیشیا میں مقالہ لکھا تھا, مدارس پر لکھا مقالہ, وہ نے پی ایچ ڈی وہاں سے کی تھی. اس پی ایچ ڈی کا عنوان کیا تھا کہ ان دینی مدارس جو ان کا کیا ثمرات مرتب ہوئے. ان دینی مدارس میں یہ صفوں پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں, یہ درویش نہیں, درویش کا معنی ہے جو ہے دروازے جائے, اور درویش کا معنی ہے موتی جیسا. ان درویشوں کا کیا مرتب ہوا ہے. تو حضرت نے اس مقالے میں جو بات لکھی ہے کہ جہاں دینی مدارس تھے, جہاں علماء پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگے تھے, انگریز نے زور لگا لیا, وہاں کی ثقافت اور کلچر کو تبدیل نہیں کر سکے. ترکی میں گیا انگریز, کلچر بدل دیا, حالانکہ ترکوں کا یہ لباس نہیں جو ہے. ملیشیا انڈونیشیا میں گیا, کلچر تبدیل کر دیا. مصر میں گیا, کلچر تبدیل کر دیا. ہندوستان میں بھی آیا, بہت اس نے 100 سال حکومت کی, لیکن کوئی گاؤں میں پینٹ نہیں چلا سکا, ہماری عورتوں کو پینٹ نہیں پہنا سکا. اب بھی جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ایک بہت قلیل سا طبقہ ہے, یا نوکری کی مجبوری ہے, یا کوئی اور جو ہے لاوالی پن ہے, ورنہ عام طور پر پاکستان میں دیکھا جائے, اور پاکستان کا لباس بھی جو ہے, ہمارا وزیر اعظم جو ہے اس کا لباس اور صدر کے لباس شلوار قمیض ہے. کہا کہ انگریز نے زور لگایا, ثقافت نہیں بدل سکا. کہا کہ ان مدارس کی وجہ سے تھا. یہ جو مدرسے مسجدوں میں بیٹھ کر, مدرسوں میں بیٹھ کر, گاؤں میں, دیہات میں, شہروں میں بیٹھ کر
جو علم دین سکھاتے تھے، پیغمبر سلام کی اصل سنتوں کو امت کے سامنے لاتے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ بس میرے دوستو، ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔